جنگ صاحب اگلے موضوع کے اوپر آتے ہیں، ٹی ایل پی کے اوپر میں نے ذرا بات کرنی ہے، کیونکہ رات جی گئے جی ٹی ایل پی کا ایک احتجاج ہو رہا تھا، اسلام آباد کی طرف جانا تھا، احتجاج ریکارڈ ہونا تھا، مطالبہ تھا کہ جو معاہدہ کیا گیا، امن معاہدے کا نام جس کو دیا گیا فلسطین کا، وہ اس کے اوپر کچھ تحفظات تھے، وہ احتجاج ہو رہا تھا، رات گئے اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہ کریک ڈاؤن اتنا شدید تھا کہ جو فوٹیجز آئی ہیں، جو ویڈیو، جو مناظر دیکھنے میں آیا، وہ بہت ہی دل خراش ہیں، بلکہ افسوسناک ہے، بلکہ اس کی مذمت جتنی جائے، چاہے جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب اس کے بعد سینیریو کیا جی ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا ماحول بن رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی ٹی ایل پی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ منظر عام پہ موجود نہیں ہے، متضاد اطلاعات ہیں، رومرز ہیں، مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں، پاکٹس میں ہو رہے ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے؟ سب سے اہم ترین سنگین بات یہ ہے کہ اس جو ہر جگہ احتجاج کی طاقت رکھتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ دھرنے دیے جا رہے ہیں، وہ ہیڈ لیس ہو گیا وہ جماعت، جس کے پاس سر نہ ہو اور صرف آرگنز ہو، تو وہ آرگنز کی ترتیب اور کیسے قائم رہ سکتی ہے، وہ انتشار کا باعث بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایسے لیڈروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ طاقت ان کو کیسے آ گئی، عوامی طاقت وہ کیسے بن گئے؟ یہ پاکٹس بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، لیکن جب بن گئے تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت تھی کہ اس کی حفاظت کر کے، اور یہ مرحلہ آیا ہی کیوں کہ وہ احتجاج میں گئے اور اتنی بری حالت ہو گئی ہے۔ پھر لوگ عجیب عجیب سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی نے رسی ہلائی ہے، کسی کا کہنا ہے، مطلب کرے کوئی، بھرے کوئی، بدنامی کوئی اٹھائے۔ تو یہ اس کے لیے بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا احتجاج ہے، اس سے مذاکرات کر کے اس کے ڈیفیوز کے کئی سوئچ ہوتے ہیں، وہ پہلے اختیار کیے جاتے ہیں۔ آپ جب وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا، یہ حق ہے کہ جب جو بھی معاہدہ ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے، فلسطین کی بقا کے لیے، اس کے تو اس میں سب سے اہم معاہدہ، ان کو کچھ چیزیں بری لگی ہیں، وہ ایگری نہیں کر رہے۔ جب ڈس ایگری کرنے والوں کی کوئی آپ داد دے رہے تو ایگری کرنے والوں کو تھوڑا بہت موقع تو دینا چاہیے تھا۔ وہ اب ان کو یہ ہے کہ وہ آگ بھڑک جائے گی، آگ تو اب بھی بھڑکنے کا امکان ہے۔ نہیں، اگر بولنے دینے سے اتنی آگ نہیں بڑھتی، اب وہ کہیں نہ کہیں اپنے چیمبر میں ادھر ادھر کہیں کر کے سیف سائڈلی ان سے بات کر کے ان کو کوئی ایک فریم میں لایا جا سکتا تھا۔ اب آپ کیسے، اب آپ پھر کوئی مر جائے گا، پھر آگ ہو جائیں گی۔ ہمارے یہ تو دیکھنا چاہیے حکومتوں کو کہ یہ دور کون سا چل رہا ہے۔ ہمارے جو ہے خارجی، ہمارے افغانستان کے کھلم کھلا حملے ہو رہے ہیں، اور وہ بھارت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک نیا مسئلہ ابھارنے کی گنجائش کیسے ملی، کس نے یہ ساری چیزیں رکھی؟ یہ ساری چیزیں تو رکوا لو بھائی، ایک طرف تو دھیان لگا لو، ایک نیا مارگ کھل گیا۔ جب ہمارے اندر ہی خلفشار ہوگا تو ہم سامنے والے دشمن کا کیا جواب دے سکیں گے؟ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے رہے، عوام تو ساتھ کھڑی ہے، لیکن بس یہ بتایا کہ آپ عوام میں انتشار کی فضا کیسے داخل ہو گئی، اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسئلہ، اور اس میں موقع ڈھونڈ کے بیرونی قوتیں بھی آ جائیں گی، اور اندر کی جو سیاست کے جو ناکام سپاہی ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا، یا وہ اپنا فیس ویلیو نہیں بنا پا رہے، وہ بھی گھس کے وہ حصہ ڈال لے ہوں گے، تو یہ کہاں سے کہاں جائے گا، یہ کون سوچے گا؟ جہانگیر ابھی صاحب جب ایک ہم بات بتا دیں، تصویر دیکھ تقریباً 12 گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے اس پورے ایکشن کو، ٹی ایل پی کی جو سینئر قیادت ہے وہ ابھی بھی منظر عام پہ نہیں ہے، افواہیں ہیں، مختلف افواہیں ہیں، یہ ہیڈ لیس کا مطلب زخمی یہ ہونے نہیں کی کہ وہ مختلف۔ وجود نہیں رکھتی ہیں، اگر وجود بھی رکھتی ہیں تو نظر نہیں آ رہی، تو یہ ہیڈ لیس ہونا اس کو کہتے ہیں۔ جہانگیر صاحب میں اس سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افواہیں ہو رہی ہیں، کیا یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا کلیئر سٹیٹمنٹ آ جائے، یا ٹی ایل پی کی قیادت اگر کوئی ہو تو وہاں سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ؟ ابھی تک بہت سی چیزیں ایمبیگوٹی ہیں اس میں، اور ابھی ملک بھر میں اگر احتجاج کی کال دی جا رہی ہے تو پھر اس سے تو مزید ایک پریشر بڑھے گا، اور اب دیکھا آج بھی ہم نے کہ جس طریقے سے جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، گورنمنٹ اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہی، ریفلیکشن اس کا اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے میں آیا۔
کہ ایک دن کے اندر اسٹاک مارکیٹ سے 5000 پوائنٹس ڈکلائن ہو گئے، تو آپ کے انویسٹر کا جو کانفیڈنس بحال ہو رہا تھا وہ اب تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے. آپ جو امن و امان کی بات کر رہے تھے، کنٹینیوٹی کی بات کر رہے تھے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، وہ موجود نہیں ہے. تو سر یہ گورنمنٹ کا کتنا بڑا فیلئر ہے؟ یہ گورنمنٹ ماضی سے نہیں سیکھ ابھی رہی. دیکھیں یہ جو دہشت گردی تھی وہ ایک دائرے میں تھی. اب دہشت گردی کو اسٹیپس مل جائیں گے کہ وہ جو ہے یہاں بھی ہوگی، پورے ملک میں جو ہے اپنی کارروائیاں ڈال رکھے ہوں گی. چہرہ کوئی سامنے ہوگا، کارروائیاں کہیں اور ہوں گی. سلیپنگ سیلز بنے ہوئے ہیں، جیسے ہی موقع دیکھتے ہیں تو وہ ابھر کے زندہ ہو کے جو ہے کارروائیوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے عوام کو کم سے کم ایسے مشکل وقت میں تو یہ صورتحال سے کے سامنا نہ کرنا پڑتا. اور اس کو برا، اس کو کوئی سوچنے والے، برا سوچنے والے یا اچھا سوچنے والے، لیکن محب وطن لوگ بھی تو ہے نا، وہ جی تو یہ خیر کر رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے اور اتنے اس کے پاس جذبات ہیں کہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے واقعہ ہوا، اس کو قابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اب بہت ہی احتیاط کے ساتھ جہانگیر اس صاحب آگ ایک کو واقعہ بجھانے ہوا کے تھا، لیے. مجھے اسی سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بلکہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا آج. ماضی میں ایک واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا، سانے آج کو ہم کہہ سکتے ہیں. لوگ مرے، جی جی، پوائنٹ سن 13 میں، بلینک رینج پہ فائر 2013 کیا میں. گیا، خواتین مری، بچے مرے، اس میں شہید ہوئے. آج بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، شہادتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. ابھی کنفرم رپورٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں پولیس والوں کی شہادتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. سر ایٹ دی اینڈ مرنے والے، مارنے والے تو دونوں اپنے تھے. تو میں کس کا گریبان پکڑوں، میں کس سے سوال کروں؟ یہ واقعے کو روکا جا سکتا تھا، سانے کو روکا جا سکتا تھا. کیا نون لیگ نے ماضی سے کوئی میں سبق نہیں سیکھا؟ یہ جو حکام ہے نا، جن کا حکم چلتا ہے، جن کی حکومت چلتی ہے، ان کو اپنا گریبان پھاڑ دینا چاہیے. یہاں سے گریبان اپنا خود کا پکڑنا چاہیے اور یہ بولنا چاہیے کہ یہ غلطی کیسی ہوئی، اس کا جواب کون دے گا، اور یہ بار بار غلطیاں کیسی ہو رہی ہیں. یہ اگر یہ سر چاہتے ہیں کہ غلطی عوام آپ کہہ حمایت رہے ہیں، کرے جہانگیر صاحب تو غلطی آپ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو باقاعدہ غلطی اس نہیں، چیز کو صورتحال کہہ ایپریشیٹ رہی کیا ہے. گیا. میں نہیں کہہ رہا، میرے کوئی حق ہی نہیں ہے. میں جنرلائز کر رہا ہوں چیزوں کو، میں دیکھ رہا ہوں. میں ایز اے اینکر کے طور پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں اینالسٹ کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اینالسٹ کو جو چیزیں سوالیہ نشان آ رہے ہیں، جہاں صورتحال آ رہی ہے وہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اور ٹھیک ہے ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اس وضاحت میں جو چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کا بھی احساس دلاتے ہیں. جہانگیر صاحب اس کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک ہو گیا، وے کیوس ہو فارورڈ گیا. یہ ہے، وے فارورڈ یہی ہے کہ اب یہ تھوڑی دنوں میں یہ جیسی یہ آگ پھیلے گی تو یہ نیچے بھی آئیں گی. تو اس وقت تک جو ہے آپ سیاسی کارکردگی، اپنی سیاسی قیادت ایسی لائیں جو جڑ کے بات کر سکیں، ان کے جوابات دے جہانگیر سکیں. صاحب